الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں باتیں کروں گا ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنت میں ایک گھر کی ضمانت لی ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین سے میں ان کے لیے جو ان خصلتوں کے حامل ہوں گے اللہ سے ایک گھر جنت میں دلواؤں گا۔ تو اس تعلق سے ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک کذبا وان کان مازحا وببیت فی وسط الجنہ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داؤد۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے انا زعیم، میں اس آدمی کے لیے ضمانت لے رہا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے ایک گھر کی میں اس آدمی کے لیے ضمانت لے رہا ہوں۔ کون آدمی ہے وہ؟ آپ نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، جو آدمی جھگڑے میں پڑنے کے خوف سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ جیسے ایک زمین ہے، زمین کا ایک مالک ہے، اب کوئی دوسرا شخص اس زمین پر دعویٰ کر دے کہ یہ زمین میری ہے۔ اب جو اس کا اصل مالک ہے، جس کا وہ زمین ہے، وہ آدمی اس آدمی سے جھگڑا کرنے اور تلخ کلامی سے گریز کرے کہ کیوں اس سے جھگڑا کروں گا، کیوں اپنا تعلق اس سے خراب کروں گا، اس آدمی کے لیے برا بنوں گا، یہ سوچ کر کے جھگڑے میں نہ پڑنے کے لیے وہ جو ہے اپنا حق اسے دے دیتا ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ جھگڑے میں نہ پڑنا، اس کے لیے اپنا حق اس آدمی کو دے دیتا ہے، اور اس کا جس کا وہ سامان ہے، جس کی وہ زمین ہے، اس آدمی کے ہاتھ سے وہ زمین چلی جاتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ جو تکلیف اسے دل میں ہوتی ہے اپنا سامان کھونے کی، اس تکلیف پر وہ آدمی صبر کر جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے قیامت کے دن جنت کے کنارے ہم ایک گھر کی ضمانت لیتے ہیں کہ ضرور میں اللہ سے اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر دلواؤں گا۔ یہ پہلا شخص۔ دوسرا خوش نصیب، ایک اور خوش نصیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرِكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ اس آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ میں، وسط میں، بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت لے رہا ہوں۔ جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے، ایسے بھی شریعت میں جھوٹ کو، دین اسلام میں جھوٹ کو ناپسند کیا گیا ہے، اور جھوٹ سے سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، سچائی کی ترغیب دی ہے کہ ہر حال میں سچ بولو اور ہر حال میں سچائی کا ساتھ دو۔ سچائی میں نجات ہے، سچ بولا کرو۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سچ کی دین اسلام میں بڑی فضیلت ہے اور جھوٹوں کی دین اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے جس آدمی کو جھوٹ سے اتنا نفرت ہو کہ وہ آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج ہوتا ہے ہم دو دوست بیٹھتے ہیں تو مذاق ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو کتنی جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑ کر کے ایک دوسرے کے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنی جھوٹی جھوٹی لطائف اور قصے کہانیاں سناتے ہیں تاکہ اس سے لوگ لطف اندوز ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے جس کو جھوٹ اتنا ناپسند ہو کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ سننا اور بولنا پسند نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر دلواؤں گا۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی بلندی میں، اعلیٰ ترین جنت میں اس آدمی کے لیے میں ایک گھر کی ضمانت لے رہا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جو آدمی اپنی اخلاق کو اچھا بنا لے، جو آدمی اپنی اخلاق کو سنوار لے، جس کی اخلاق سے اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے پاس پڑوس کے لوگ اس کے اخلاق سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جنت کے بلندیوں میں ایک گھر کا ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدخلق، بد اخلاق آدمی جس کی زبان پہ کنٹرول نہیں، جس کی زبان پہ قابو نہیں، جس کی زبان سے لوگ پریشان ہوں، ایسے آدمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے بلندی میں ایک گھر کی ضمانت لیتے ہیں کہ جنت کی بلندی میں اللہ رب العالمین سے ایک گھر اسے دلواؤں گا۔ تو یہ تین خوش نصیب تھے جو ان خوبیوں کے حامل ہو جائیں جو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو ان کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لینے کے لیے تیار ہیں اور لے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے دائرے میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان تمام اچھائیوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔